کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور خاص طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کہیں تو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق لازم ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح میں اور آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں، محبوب کے زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ میں ناقص، میری محبت ناقص، اللہ کامل، تو اللہ کی محبت بھی کامل ہوگی۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو گرمی اور سردی سے واسطہ پڑے، کبھی تلخ اور ترش حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ماں تو نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی۔ پھر اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر، شاعر، مجنون کہا کرتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے مسجد حرام میں نماز میں مصروف تھے، لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ آپ نماز میں تھے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت چلا گیا۔ ایک جگہ پہ اونٹنیاں ذبح ہو چکی تھیں، ان اونٹنیوں کی انتڑیاں، اوجھڑیاں، بچہ دانیاں، آلائشیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر ڈھیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے سے سر اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ یہ مشقتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اللہ تعالیٰ ایک طرف تو محبت فرماتے ہیں، دوسری طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات سے دوچار کر لیا۔ ان مشقتوں اور تکالیف سے کیوں گزارا؟ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتھر مارے گئے، ساحر، شاعر، مجنون کہا گیا، آپ کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی اوجھڑیاں اور انتڑیاں ڈال دی گئیں،
یہ صرف اسی دین کی وجہ سے تھا. جب تک آپ نے اس نئے دین کی بات نہیں کی تھی تب تک تو آپ مکہ کے سارے لوگوں کے منظور نظر تھے. آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. جب سے آپ نے اس نئے دین کی بات کر لی مکہ کے سارے لوگ آپ کی دشمن ہو گئے. میرے بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شاعر کاہن کہا گیا اسی دین کی وجہ سے, پتھر مارے گئے اسی دین کی وجہ سے, راستے میں کانٹے بچھائے گئے اسی دین کی وجہ سے, جسم مبارک دندان مبارک شہید کیے گئے اسی دین کی وجہ سے. میرے بھائیوں, میرا عقیدہ سن لیجئے, میرے اکابر کا عقیدہ سن لیجئے. میرا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ, بالکل چھوٹا سا قطرہ, اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ہماری زمینیں اور باغات, دکانیں اور بازار, سونے چاندی کی کانیں, ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں, اور یہ فیکٹریاں اور ملیں اور مالیاتی ادارے اور بلین اور ٹریلین, یہ سب کچھ مل جائے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے. اگر وہ پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان کتنے قیمتی ہوں گے. میرے بھائیوں, اندازہ خود لگا لیں, حساب لگا لیں کہ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا, آنسو بہائے, آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے, آپ کا مبارک خون بہایا گیا, وہ دین کتنا قیمتی ہوگا, وہ دین کتنا قیمتی ہوگا. اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں, میرے بھائیوں, آپ جلسے کریں, آپ محفل حمد و نعت کر لیں, آپ سیرت کانفرنس کریں, آپ ریلی نکالیں, آپ جلوس نکالیں, آپ جو کچھ کریں, جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنائیں گے تب تک نجات نہیں ہو سکتی. تب تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس دین کو نہ تھامیں جس دین کو کی خاطر میرے محبوب نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے تھے. بھلا اس دین کو چھوڑ کر بھی کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے. میرے بھائیوں, کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ آپ کو تکلیف پہنچانا, آپ کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن اپنا دھکڑا سنانا یہ تو مجھے حق حاصل ہے کہ ہمیں کن کاموں میں ڈال دیا گیا اور کن کاموں میں مصروف کر دیا گیا, اصل حقائق سے ہم کیوں غافل ہو چکے ہیں. مجھے ایک ساتھی نے کہا, بے تکلف دوست ہے, کہنے لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کا ایک چچا تھا, ابو لہب اس کا نام تھا. ابو لہب کو باندی نے خوشخبری دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا, تو اس نے خوشی کے اس موقع پر اسی باندی کو آزاد کر دیا, ایک لمحے میں آزاد کر دیا. تو گویا کہ ابو لہب نے ولادت رسول کی خوشی منائی, ولادت رسول کا جشن منایا. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ وہ ابو لہب جو 360 بتوں کو پوجتا تھا, اس نے ولادت رسول کا جشن منایا اور تم لوگ کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا کہ کوئی بھی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنا پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے, شریعت کے دائرے میں کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن جس ابو لہب کی آپ نے بات کر لی, میں مانتا ہوں اس ابو لہب نے بڑی خوشی منائی اور بڑا خرچہ کیا. کتنا خرچہ کیا؟ اس وقت ایک باندی کی قیمت کم از کم 10 اونٹوں کے برابر ہوتی تھی. 10 اونٹوں کے برابر ایک باندی کی قیمت ہوتی تھی.
تو گویا کہ 30 یا 40 لاکھ روپے ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اسی وقت اڑا دیا. بڑا جشن منایا, بڑا خرچہ کیا. اور ہم لوگ تو خرچہ بھی تھوڑا سا کرتے ہیں, 1000-2000 کا کیک کاٹتے ہیں. اور چائنا والے زندہ باد جنہوں نے لائٹیں ایجاد کر لیں, ہم 1000-2000 روپے خرچ کر کے اپنے گھر پہ لائٹیں لگا لیتے ہیں. پورے سال کے لیے عاشق رسول کی سند ہمیں مل جاتی ہے, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ہم تو اتنا خرچہ کرتے ہیں. خرچہ تو ابو لہب نے کیا تھا اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اور جشن میں, بڑا خرچہ کیا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پیش کر لیا تو ابو لہب نے وہ دین قبول نہیں کیا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. برباد ہو گیا ابو لہب اور تباہ ہو گیا ابو لہب. ابو لہب تو نے خوشی تو بڑی منائی, جشن بھی بڑا منایا, خرچہ بھی بڑا کیا, اپنے بھتیجے کی ولادت میں 30-40 لاکھ روپے خرچ کر لیے. جو اصل کرنے کا کام تھا وہ تو نے نہیں کیا. وہ جو دین کو تھامنا تھا وہ دین تو نے نہیں تھاما, اس لیے تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اور اس کے بالمقابل حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, 10 مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب بیعت الرضوان, اصحاب احد, میرے محبوب کے 100 لاکھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا. لیکن رسول اللہ نے جو دین پیش کر دیا تھا انہوں نے اس دین کو تھام لیا تھا. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جشن نہیں منایا, دین کو تھام لیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند مل گئی. جشن بڑا منایا, خرچہ بڑا کیا, لیکن دین کو رد کر لیا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. اگر فقط ولادت رسول کی خوشی منانے سے بندی کی نجات ہو سکتی تو ابو لہب کی نجات ہو جاتی. میرے بھائیو, میں نے پہلے کہہ دیا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے. حقیقت تو آپ کے سامنے کھولنا یہ میرا مذہبی فریضہ ہے. میرے بھائیو, مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن اپنی زبان سے نکالے ہوئے ایک ایک لفظ کا اللہ کو حساب دینا ہے. اور یہ ایک ایک لفظ یا میری گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے یا میرے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خامخواہ ایسی بات کر لوں جس کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو جائے. میرے بھائیوں, میں آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ میری بات مان لو اور میرے بیان پہ عمل کرو, میری وعظ و نصیحت پہ عمل کرو. میں کبھی نہیں کہتا. میں آپ کو صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, اپنے ضمیر سے پوچھیں ضمیر تو بتا میں عاشق رسول ہوں یا نہیں ہوں. آپ کا اپنا ضمیر آپ کو کہے گا تیرا دعویٰ تو ہے لیکن تجھے عشق رسول میں سے ایک بال کے برابر بھی حصہ نہیں ملا ہوا. ربیع الاول کا مہینہ ہے, لوگ خوشی مناتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, گلیاں سجاتے ہیں. میں بھی عاشق رسول ہوں, مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی اپنی گلی سجاؤں. میں عشاء کے بعد گلی سجانے میں لگ گیا, لائٹنگ کرتا رہا, جھنڈیاں لگاتا رہا. اور یہ گلی سجاتے سجاتے رات کا آخری پہر ہو گیا, کام مکمل ہو گیا. میں گھر میں گیا, اوندھے منہ بستر پہ گر پڑا, سو گیا. اور جب میری آنکھ کھلی اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے. 8 بج رہے تھے. میں نے کہا میں دن کے اجالے میں گلی دیکھ لوں, میری گلی کتنی سجی ہوئی ہے. جب میں نے گھر سے باہر جھانک کے دیکھا میری گلی اتنی سجی ہوئی, اتنی خوبصورت. میں نے کہا کہ پورے پہاڑ پور میں کسی اور نے گلی ایسی نہیں سجائی ہوگی جیسے میں نے سجائی ہے. پہاڑ پور میں سب سے بڑا عاشق رسول میں ثابت ہو گیا. میں زندہ باد, کیونکہ میں نے سب سے زیادہ سجائی ہے اپنی گلی. جب میں نے یہ کہا تو میرے ضمیر نے مجھے چیخ چیخ کے جواب دیا کہ تیرا دعویٰ ہے تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے. حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول میں تجھے ایک بال کے برابر کا حصہ نہیں ملا ہوا. اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. حضرات علماء کرام موجود ہیں, کسی روایت میں اس طرح کوئی بات ہے کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟
حضرات علماء کہیں روایت میں اس طرح کوئی لفظ ہے بخاری شریف مسلم شریف میں؟ کوئی نہیں ہے. اچھا اس طرح تو کوئی ہوگی نا کہ لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ بھی نہیں ہے. کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھ, وہ جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو ہم روزانہ 5 مرتبہ پامال کرتے رہیں, اور جس کے بارے میں حضور نے کوئی بھی فضیلت بیان نہیں فرمائی, ہم صرف اسی بات پہ خوش ہو کے پورے سال کے لیے شریعت اور سنت کو خیر بات کہہ دیں, یقیناً یہ خوش فہمی اور غلط فہمی ہے. اس خول سے, اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے. میرے وہ دوست نے بات کر لی, جب ابو لہب کی بات ہو گئی تو اس نے اگلی بات کر لی. کہ تکلف دوست ہے, کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کی آمد پہ خوشی منا رہی تھی, اور باقاعدہ وہ شعر پڑھ رہی تھی اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی منا رہی تھی اور تم لوگ خوشی نہیں مناتے. تو میں نے کہا کون منع کرتا ہے کہ حضور کی ولادت میں یا آمد میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جائے, کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ جن بچیوں کی بات کر رہے ہیں اور بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے وہ اشعار آپ نے سنے ہیں پورے؟ کہتے ہیں نہیں, وہ جو طلع البدر علینا والے اشعار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا میں بھی ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے سارے سنے ہیں؟ سارے تو نہیں سنے. اچھا کسی کتاب میں پڑھے ہیں؟ پڑھے بھی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کو صرف ایک شعر سنایا ہے آپ کے مولویوں نے, بس صرف ایک سنایا ہے, آگے نہیں سناتے. آگے اس لیے نہیں سناتے کہ آگے ان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے, اور اپنے آپ کو بچانا بھی تو فرض ہوتا ہے نا کہ میری اوپر کوئی چوٹ نہ آئے, میری اوپر بات نہ آئے. چنانچہ وہ آپ کو پہلا شعر سناتے ہیں, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور جو اگلا شعر ہے وہ بڑا کمال کا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی, ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی, اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی, آپ جو دین لے کے آئے ہیں ہم نے اس دین کی پیروی کرنی ہے, ہم نے اس دین پہ عمل کرنا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی, وہ ایک طرف خوشی کا اظہار کر رہی تھی, ساتھ ساتھ اس بات کا عزم بھی ظاہر کر رہی تھی کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں ہم نے اس دین کو تھامنا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی پتا تھا کہ فقط لائٹنگ اور فقط جھنڈیاں لگانے سے کام نہیں بنتا, اصل کام تب بنے گا جب اس دین کو تھاما جائے جو دین حضور نے پتھر کھا کھا کے ہم تک پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھام لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ, وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو, قال قال مصطفیٰ. تو میرے بھائیو اصل کام یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنائیں, ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, لائے ہوئے دین کو تھام لیں. یہ اصل ہمارا کام ہے. میرے بھائیو تھانے سے اگر فون آ جائے ایس ایچ او نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے, ایس ایچ او نے آپ کو بلایا ہے, اگلے دن ہم صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے بھاگ پڑیں گے کہ دیر ہو جائے گی تو صاحب ناراض ہو جائیں گے. وہ صبح بھاگے جا رہے ہوتے ہیں, صاحب گھر میں سو رہا ہوتا ہے, یہ بیچارے تھانے پہ بیٹھ کے اپنے صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ صاحب نے بلایا ہے, تھانے دار نے بلا لیا. جانے کے لیے بے قرار, فجر کے وقت مؤذن اذان دے رہا تھا, کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. اس عظیم پروردگار نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا ہے. ہم آرام سے کروٹ بدل کے دوبارہ سو جاتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں. ظہر کے وقت پھر اللہ کا منادی, اللہ کا پیغام ہمیں پہنچاتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے, ہم حاضری نہیں دیتے. عصر مغرب عشاء میں بلاتے ہیں, ہم حاضری نہیں دیتے. تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی وقعت ایک ایس ایچ
चो के बराबर भी नहीं है। ऐसे चो ने हमें बुला लिया तो जाने के लिए बेकरार, जबकि अल्लाह का नुमाइंदा बुला रहा है, हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। तो मेरे भाइयों, ये इश्क रसूल नहीं है, ये गलत फहमी है, ये खुश फहमी है। हमें खामखा में रस्म रिवाज के अंदर मसरूफ कर दिया गया है और असल हकाइक से गाफिल कर दिया गया है। चाहिए कि हम सुन्नतों पे अमल करें, अपनी वज़ाकता, अपना चेहरा, अपनी सूरत, अपना लिबास, नशिस्त बर्खास्त, अंदाज़ो अतवार, शादी गमी, मईशत मुआशरत, तमाम उमूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सुन्नतों के मुताबिक कर लें। मेरे भाई, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत तो करते हैं लेकिन हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत नहीं करते। वो मजनून कहता है कि लैला से मोहब्बत बहुत है लेकिन लैला की सूरत मुझे अच्छी नहीं लगती। हर बंदा कहेगा तूने तो इश्क को बदनाम कर दिया। लैला से मोहब्बत है, लैला की सूरत से मोहब्बत नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मोहब्बत नहीं है। रोजाना सुबह सुबह ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाल ब्लेड फेर के गंदी नाली में बहा देते हैं। उस नाली में जहां बच्चों का पेशाब बह रहा होता है, जानवरों का गोबर तैर रहा होता है, बच्चों का पाखाना भी तैर रहा होता है, उसी नाली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाल भी बह रहे होते हैं। इसके बावजूद भी हम आशिक रसूल हैं। मेरे भाइयों, जवानों को चाहिए कि अपना चेहरा नबी की सुन्नत से आरास्ता हो पे रास्ता कर दें। और ख़ास तौर पे जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये तो वही सफ़ेद बाल हैं जिनको देख के अल्लाह भी हया फरमाते हैं। हदीस में आया है कि अल्लाह सफ़ेद बालों से हया करता है। काश कि सफ़ेद बालों वाले भी अल्लाह से हया कर लें, अपने चेहरों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, ये सफ़ेद बालों से आरास्ता हो पे रास्ता कर लें। दुनिया में लोग देखते हैं सफ़ेद बाल होते हैं, दुनिया वाली भी एहतराम से पेश आते हैं। बंदा फौत हो जाए, कफन में ये सफ़ेद बाल बहुत अच्छे लगते हैं। कब्र में जब बंदा जाता है, नकीर मुनकर को बाकायदा हुक्म दिया जाता है कि देखो सफ़ेद बालों वाला आया है, मैं पूरी जिंदगी इस बंदे से हया करता रहा, तुम भी हया करो, जरा नरमी से आसानी के साथ हिसाब किताब करो, सवाल जवाब में सख्ती नहीं करनी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आरास्ता पे रास्ता कर लें। मेरे भाइयों, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और आप हजरात ने नमाज भी पढ़नी होगी। मैं ज़्यादा तफसील से ये बात नहीं कर सकता, अलबत्ता एक दो नारे मैं लगवाना चाहता हूँ, चूँकि आप हजरात भी नारे लगाते हैं, उलमाए किराम भी माशाल्लाह नारे लगवाते हैं, मैं भी लगवाता हूँ। मेरे नारे थोड़े से उलमाए किराम से और आम स्टेज सेक्रेटरियों से थोड़े से मुनफरिद होते हैं। मैं नारा ये लगवाता हूँ कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये तो आम लोग नारा लगाते हैं ना, आप लोग भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में किसको कबूल है? हाथ खड़ा कर दें। माशाल्लाह, सबको गुलामी रसूल वाली मौत कबूल है ना? अच्छा, अब हाथ नीचे कर दें। अगर हमें गुलामी रसूल वाली मौत कबूल है, वो मौत तो अपने वक्त पे आएगी, उससे पहले हम गुलामी रसूल वाली जिंदगी कबूल क्यों ना करें? सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल वाली जिंदगी कबूल नहीं है, गुलामी रसूल वाली मौत कबूल है। लगता यह है कि नारा भी 2 नंबर नारा है, ये कोई हकीकत पर मबनी नहीं है। तो लिहाजा अगर गुलामी रसूल में मौत कबूल है तो गुलामी रसूल वाली किसको कबूल है? हाथ खड़ा कर दे। माशाल्लाह। लिहाजा गुलामी रसूल वाली जिंदगी से क्या मुराद है कि एक तो हमने नमाज पढ़नी है, दूसरा ये कि अपने अजीज़ व अकारिब के हुकूक अदा करने हैं, तीसरा ये कि अपनी वज़ाकता, नशिस्त बर्खास्त, लिबास, अंदाज़ व अतवार, शादी गमी, सब कुछ रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक करना है। ये असल गुलामी रसूल वाली जिंदगी है। ये आपको कबूल है ना? अच्छा जी, अब एक और नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है। अच्छा, मैं नारा लगा, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है। नहीं, जरा ऊंचे आवाज से, गुलामी रसूल में किसको कबूल है? हाथ खड़ा कर दे। माशाल्लाह। अब जरा हाथ नीचे कर दे। अब एक और नारा, गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है। अच्छा, मैं पहले नारा लगाया, गुलामी रसूल में ना, सही, गुलामी रसूल में किसको कबूल है? हाथ खड़ा कर दे। माशाल्लाह। अब जिन साथियों की दाढ़ी नहीं है वो खुद खड़े हो जाए।
صرف ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، یہ آپ نے پھر چالاکی کی میرے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ کھڑا ہو گیا، اور یہ میرا چندہ ہے، میں اس طرح چندہ کرتا ہوں، جلدی کریں جلدی کریں۔ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کس کو قبول ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ کھڑے ہو جائیں نا، ذرا آپ کھڑے رہیں۔ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا نعرہ ہی 2 نمبر والا تھا جی جی ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کریم ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور جو دوسرے حضرات ہیں خاص طور پہ جو ہمارے سفید داڑھی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پیارے پروردگار، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے، اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ پیارے اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، اللہ وہ کس کو دل کا دکھڑا سنائے، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کا سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ پیارے اللہ، مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا کام ہونے والا ہے، پیارے اللہ اس تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما، غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما، جن احباب نے تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما، مزید ذوق شوق سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، ان بچوں کا پڑھنا، استادوں کا پڑھانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، ایک ایک حرف پہ بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے سرپرستوں کو اجر جزیل نصیب فرما، بچوں کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عاشق بنا، ادارے کا انتظام و انصرام سنبھالنے والے قاری صاحب، ان کے رفقا سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ میں چونکہ نماز پڑھ چکا ہوں اور آپ